السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا سے ماشاءاللہ سے ترکی جا رہے ہیں اور جا کے انویسٹمنٹ کے لیے پراپرٹیز پرچیز کر رہے ہیں، اپنی رہائش کے لیے پرچیز کر رہے ہیں۔ اور خریدار، کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پر پراپرٹی خریدنے کا طریقہ کار بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں پراپرٹی خریدتے ہیں تو ہمارے بالکل الگ انداز ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہاں کا، جس ملک میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، کہ وہاں پر کس طرح سے پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، کس طرح پراپرٹی کو خریدا جاتا ہے، کس طرح بیچا جاتا ہے، تو ہمیں ساری نو ہاں ہوتی ہے۔ لیکن کسی دوسرے ملک میں جہاں پر زبان بھی آپ کی نہ ہو، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو کافی اس ٹاپک پہ میں 4 ویڈیو آلریڈی بنا چکی ہوں اور بار بار بتا بھی چکی ہوں کہ اگر آپ لوگ پراپرٹی وہاں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا آپ کو دیکھنا چاہیے، کون سے فلور جو ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہیں، کیا چیزیں آپ جب جائیں گے دیکھنے کے لیے گھر کو، کون کون سے حصے آپ کو دیکھنے ہیں۔ آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہے واش روم کا جو ہے، جو باتھ روم ہے ان کی چھتوں پر، ان کے کارنرز پہ، روم کارنرز پہ، جہاں کھڑکیاں اور دروازے لگے ہیں، جس جگہ سے ہوا اور دھوپ ڈائریکٹ آتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں جو میں نے اس میں بہت تفصیل سے بتائی ہیں، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی۔ اگر کسی کو معلومات چاہیے تو وہ وہاں ان ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جو میرا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں بار بار لوگ جو ہیں وہ ویڈیو میسیج کر رہے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں گھر خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، انقرہ، انطالیہ، ازمیر، استنبول۔ آپ پلیز کوئی ہمیں جو ایجنٹ ہیں، پراپرٹی ایجنٹ، ان کو ریکمینڈ کر دیں یا ہمیں یہ بتا دیں کہ جی کون سی پراپرٹی ہمارے لیے صحیح ہے، ہم کون سی پراپرٹی خریدیں۔ تو دیکھیں، میں کسی کو ریکمینڈ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ میں وہاں اس وقت موجود نہیں ہوں، ہے نا، نہ میں نے کسی کو آزمایا ہے، کیونکہ جب میں نے پراپرٹی لی تھی تو میں نے وہ پراپرٹی خود پرچیز کی تھی، خود ڈھونڈی تھی، خود سرچ کی تھی، اور جو ہے وہ بغیر کسی ایجنٹ کے۔ لیکن میں نے ہیلپ لینا پڑی مجھے ہیلپ، کیونکہ ڈرا اتنا دیا گیا تھا، اتنا ڈرا دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں اگر میں نے خود جا کے ہاتھ ڈال دیا پراپرٹی خریدنے کے لیے تو میرے خیال میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ تو وہ کریٹ ایسا سین کیا تھا کہ مجھے بہرحال جو ہے وہ مدد لینی پڑی اور پیسے کا بھی ضیاع کرنا پڑا۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے۔ اور اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ویڈیو کی سیریز ایک بناؤں گی تاکہ جو دوسرے آنے والے ہیں ان کو یہ پریشانیاں نہ دیکھنی پڑے جو میری زبان سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے اس وقت جو ٹاپک ہے میرا بات کرنے کا، وہ ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیے، فرض کیجئے آپ کو کوئی پراپرٹی پسند آتی ہے تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے۔ آپ، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر فورس کر رہی ہوں، آپ وہاں خود موجود ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اہم بات، دیکھیں پراپرٹی جو ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کی لوکیشن سے، اس کے سائز سے اور اس کی ایج سے۔ اور ایج کے ساتھ، ایج سے مطلب یہ کہ وہ پراپرٹی کتنی پرانی ہے۔ اس پراپرٹی کو وہ بالکل نیو برانڈ پراپرٹی ہے یا 5 سال پرانی ہے یا 10 سال پرانی ہے۔ ترکی میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں، ایون کہ 5-6 سال 7 سال بھی اگر کوئی پرانی بلڈنگ ہے اور اس میں اگر تھوڑی بہت دراڑیں آ گئیں یا کوئی اور مینوفیکچرنگ فالٹ آ گیا یا نقشے میں کوئی پرابلم ہو گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نوٹس دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ خالی کریں اس کی، اور جو گورنمنٹ کی ویلیو ہوتی ہے اس ویلیو پہ وہ تو یا تو آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ پیسے لیجئے، جو آپ نے گورنمنٹ ویلیو ہماری اس وقت نکل رہی ہے، یہ آپ کے گھر کی قیمت ہے، یہ لیجئے اور کہیں اور جائیے، یا یہ کہ انتظار کیجئے جب ہم اس کو توڑ کے گرا کے دوبارہ نئی بلڈنگ بنائیں گے تو پھر ہم آپ کو یہاں اس بلڈنگ میں ایک اپارٹمنٹ دے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا ہیڈ ایک ہے، 1-2 سال جب تک وہ بنے نہیں، آپ دوسرا گھر لیں، کرائے پہ پیسہ خرچ کریں، موو کریں، اس کے بعد دوبارہ انتظار کریں، یا پھر جو رقم آپ نے لگائی ہے اس سے کم رقم لے کر آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ نیچے کے 2 اور 3 جو انڈر گراؤنڈ فلور کے باتیں ہیں وہ آپ کو نہیں لینی ہے، وہ پراپرٹیز نہیں لینی ہے جن میں گیلریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہرحال پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور ٹائم میرے پاس ہوتا نہیں بالکل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پراپرٹی پسند آئی
سب سے پہلے آپ کو کام کیا کرنا ہے کہ فرض کیجئے آپ اگر کسی ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں تو قریب اس کے 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر ریڈیس میں، ایون کہ 6-7 کلومیٹر ریڈیس میں جتنی ٹریول ایجنسیز ہیں ان سے معلومات کیجئے. ان کے پاس کم از کم ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ریل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں، اچھی ایجنسیاں، ان کے پاس جائیے اور وہ سیم ہی بلڈنگ میں گھر ان سے کہیے دکھائیں ہمیں آپ. تو کیا ہوگا کہ اگر کوئی 2 یا 3 جگہ آپ کو پرائس چیک کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اوریجنل قیمت کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو آپ کو یہ کلیئر کرنی ہے. دوسری آپ کو اہم بات کیا کلیئر کرنی ہے کہ ان سے آپ کو مانگنا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا تاپو دکھائیے. تاپو ٹائٹل ڈیڈ جو ہوتی ہے، اگر اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا فرض کیجئے وہ اونرشپ نہیں ہے، وہ کسی نے تھرڈ پارٹی ہے وہ بیچ رہی ہے اس کو، یا کوئی غیر قانونی طور پہ جعلی طور پہ آپ کو بیچ رہا ہے، یا اس بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ تاپو کی چیکنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو ہیلے بہانے کریں گے کہ تاپو نہیں دیں گے. نارملی ترکی میں پریکٹس یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر پسند آتا ہے تو آپ ان سے مانگتے ہیں، ایون آپ نے نہ ان کو پیسے دیے نہ آپ ان سے ملے، صرف فون پہ بات کی، وہ آپ کو تاپو جو ہے اس کی کاپی فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ لیجیے ہمارا یہ تاپو ہے، آپ جا کے چیک کروا لیں. لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ مالک سے بات کرنی ہے، مالک کی آئی ڈی دیکھ کر، جو اس کا کارڈ ہے اس کو دیکھ کے ویریفائی کرنا ہے کہ جو تاپو پہ نام لکھا ہے حقیقتاً وہی مالک ہے یا وہ آپ کو جھوٹ سچ کر کے کہہ رہا ہے کسی اور کی پراپرٹی آپ کو بیچ رہا ہے. نمبر 1. دوسری بات، وہ تاپو جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. گورنمنٹ کے بہت اچھے ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ ان آفسوں میں جائیں گے تاپو کی کاپی لے کے اور ان سے ویریفائی کروائیں گے تاپو. وہ اسی وقت آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ تاپو جو ہے یہ کیسا ہے. استنبول میں تو جو ریڈ ٹاپو، یعنی اس کے اوپر بھی میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ٹائٹل ڈیڈ ریڈ ٹاپو کیا ہے، بلو ٹاپو کیا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے. اس میں بھی میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون سا تاپو لینا ہے، اور اگر کون سے کلر کی جو بارڈر ہے اس کا، جو اس تاپو پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے کونے کونے پر، جو چاروں کونوں پر، وہ کس رنگ کا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنا تاپو چیک کروانا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کی طرف آپ آفس میں جائیں گے، انہی سے بات کریں گے، تو 600-700 سے لے کے 1000 لیرہ کے درمیان آپ کو وہاں پر ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے. اردو کا چاہیں گے تو اردو اور ترکش والا مل جائے گا. اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو صرف اور صرف انگلش کے ساتھ ملے، انگلش اور ترکش، تو وہ کمبینیشن بھی آپ کو مل جائے گا. وہ آپ اس کو ساتھ لے کے جائیے. اپنے 2 کام آپ کو کروانا ہے، ایک تو تاپو چیک کروانا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کا تھوڑا سا تو خرچہ ہوگا ضرور، کیونکہ ٹرانسلیٹر اگر آپ انگلش نہیں اچھی سمجھ سکتے، اردو ٹرانسلیٹر کوئی چاہیے آپ کو، تو تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا. دوسری اہم بات جو آپ کو چیک کروانی ہے، اگر آپ کو ایک پراپرٹی بالکل پسند آ گئی ہے، آپ بہت مطمئن ہیں کہ نہیں جی مجھے تو یہ پراپرٹی لینی ہی ہے، تو پہلے آپ نے کیا کیا؟ اس کی پرائس کو ویریفائی کروایا. دوسری دفعہ آپ نے کیا کیا؟ تاپو ویریفائی گورنمنٹ سے کروایا، تاپو آفس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویریفائی کروایا کہ جو سامنے آدمی آپ سے سودا کر رہا ہے وہی اس گھر کا مالک ہے. تیسری چیز آپ کو کیا چیک کروانی ہے؟ ایکسپرٹی رپورٹ. وہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس میں خرچہ آتا ہے، الگ الگ جگہ پر، الگ الگ علاقے میں الگ الگ خرچے ہیں. جس وقت میں وہاں تھی اس وقت انہوں نے مجھ سے آئی تھنک 1250 یا 1500 کچھ اس کے درمیان پیسے لیے تھے وہ چیک کروانے کے لیے، ویریفائی کروانے کے لیے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا ہے، یہی تقریباً 1000 سے 2000 کے درمیان ہی کوئی پراپرٹی ٹائم ہوگا اس میں، اس کی رقم جو ہے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں ٹرکش لیرہ میں. وہ ایکسپرٹی رپورٹ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے، لینڈ رجسٹری کا ادارہ جو ہے، وہ آپ کے لیے چیک کرتا ہے. کسی بھی پرائیویٹ آدمی کو دیکھ کے اس سے چیکنگ نہیں کروانی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن جس طرح سے ان کے پورٹل بنے ہوئے، اس پہ بھی وہ اگر نمبر آنر ڈالتا ہے تو اس کو ویریفیکیشن تھوڑی بہت مل جاتی ہے، وہی کاپی وہ آپ کو نکال دیتا ہے. وہ اصل میں اوریجنل ایکسپرٹ رپورٹ نہیں ہوتی جو ہمیں ملی تھی.
ہمیں بھی اوریجنل انہوں نے نہیں دی تھی ایکسپرٹ رپورٹ، کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جو انہوں نے دیا وہ صبر اور شکر کر کے لے لیا اور خوش ہو گئے اس پہ. لیکن تقریباً 13-14 پیجوں کی رپورٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کے گھر کا، جو گھر آپ پسند کر رہے ہیں اس کا کمپلیٹ نقشہ ہوتا ہے. اس میں یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر جو اپارٹمنٹ ہے اس کے آگے پیچھے برابر دائیں بائیں کون سی بلڈنگز بنیں گی، اگر کوئی پلاٹ خالی ہے تو اس پہ کیا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بننے والا ہے، کہیں اس پہ لون تو نہیں ہے، وہ پراپرٹی ہر چیز لیگل ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز اس کا اسکان ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہر چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تھوڑا سا تو لاس ہوتا ہے، آپ کا ہزاروں کا لاس ہوگا، 1000 سے 2000 لیرہ کا لاس ہوگا، مگر آپ 5, 7, 10 لاکھ 12 لاکھ 50 لاکھ واٹ ایور جو اسپینڈ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیسے آپ کے بچ جائیں گے. کیونکہ اگر اس میں کوئی فراڈ نکلتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے اور آپ اپنی رقم پھنسانے سے بچ جاتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو بغیر کسی سودا طے کیے ہوئے یہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں. کوئی کسی اگر جو کوئی جینون آدمی ہوگا، کوئی سیلر ہوگا، وہ کبھی بھی آپ سے نہیں مانگے گا کہ آپ جو ہے پہلے مجھے پیسے دیں اور اس کے بعد یہ ساری چیز چیک کروائیں. اس کو پتہ ہے کہ جی میری پراپرٹی بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں لیں، آپ چیک کروا لیں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ضرور اپنے مد نظر رکھنی ہے. لینڈ رجسٹری جہاں پر تاپو ایکسپرٹ رپورٹ چیک ہوتی ہے. اچھا لوائر، کافی لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم لوائر کی کیا کام ہوتے ہیں. لوائر بھی جو ہیں وہ 2 طرح کے، ایک پرائیویٹ لوائرز ہیں جو جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے، اور ان کی بھی جو وہ پیسے مانگتے ہیں وہ بھی دیکھ کے مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کتنا کام ہے. فرض کیجئے آپ سٹیزن شپ اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اکیلے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ ہیں، تاکہ اسی حساب سے ان کو فائل پریپریشن کے لیے اور اپنا ورک کرنا پڑتا ہے، تو اسی حساب سے وہ پیسے بتاتے ہیں. اور بعض جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، اوور پرائزڈ ہیں وکیل. تو پرائیویٹ جو ہیں، جس طرح سے پوری دنیا میں پرائیویٹ کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی، آپ چاہے ڈاکٹرز دیکھ لیجئے، چاہے آپ کچھ بھی دیکھ لیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی ہے. لیکن گورنمنٹ جو لینڈ رجسٹری کا ادارہ ہے، وہاں پر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوائر ہائر ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی مخصوص فیس ہوتی ہے. گورنمنٹ میں وہ آپ فیس جمع کرواتے ہیں، آپ کو باقاعدہ رسید ملتی ہے، اور آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے جو لوائر ہے، اور وہ جا کے ساری ویریفائی کرواتا ہے آپ کے پیپر، آپ کی تمام چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ کو ویریفیکیشن کی ہو گئی. اس کے علاوہ ایک بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب پیسے ٹرانسفر کریں گے، جب آپ خریداری کریں گے، تو آپ ہمیشہ پیسوں کی ٹرانسفر کریں گے بینک ٹو بینک. کبھی بھی آپ مالک کو کیش نہیں دیں گے، ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو کیش نہیں دیں گے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ آپ ان سے یہ کہیں گے کہ جی آپ کو ہم بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں گے جو بھی آپ کی رقم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی رقم ان کو دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. دوسری اہم بات، اگر آپ سٹیزن شپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو فرض کیجئے آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کو پراپرٹی دلوا دیں اور ان کی سٹیزن شپ کروا دیں، تو خریدار کو خریدتے وقت جو پیسے ہیں وہ آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ سے جانے چاہیے، جو مالک مکان ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تابو پہ تو آپ کے بھائی کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر دیے اور اپنے نام سے ان کی پیمنٹ کر دی. کیونکہ جو اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر جس کے نام ہوگا، سٹیزن شپ بھی اسی کو ملے گی، ورنہ سٹیزن شپ نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ اہم ترین بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرض کیجئے آپ کو گھر خریدنا ہے کسی بھی مالیت کا، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ٹرکش لیرہ، آپ نے وہ خریدنا ہے اپنی فیملی کے لیے، اور اس پہ آپ کو ریزیڈنسی TRC جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، تمام فیملی ممبرز، آپ کے بچے اور بیوی، جس وقت تاپو سائن ہو رہا ہوگا اس وقت ان کا موجود ہونا ضروری ہے. کیونکہ تاپو کرواتے وقت اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا
ایکسپرٹ رپورٹ آپ کو چاہیے, آپ کو ٹرانسلیٹر چاہیے, ہو سکتا ہے اگر بڑی رقم آپ خرچ کر رہے ہیں تو کوئی آپ لائر کریں. اس کے علاوہ آپ کو ٹرانسلیٹر کی فیس چاہیے ہوتی ہے, تو کافی لمبا خرچہ ہوتا ہے. اور ایک دفعہ یہ سارا خرچہ ہو جائے اور آپ فرض کیجیے آپ کے بیوی بچے موجود نہیں ہیں اور آپ نے صرف اپنے نام گھر خرید لیا, تو ٹاپو پہ ان کا نام نہیں ہے, تو کیا ہوگا, جس وقت آپ ٹی آر سی اپلائی کریں گے تو اس وقت آپ کی ٹی آر سی تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے بچے اور بیوی جو ہے ان کی ٹی آر سی نہیں ہوگی. وہ کہیں گے نہیں یہ کس بیس پہ یہاں رہ رہے. لیکن اگر اسی ٹاپو پہ آپ کی پوری فیملی کا نام ہوگا تو جب بھی آپ رینیو کروائیں گے آپ کی فیملی کا رینیو ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ان کو آپ یاد رکھیے. یہ ویڈیو میرا ارادہ تھا نہیں اس وقت بنانے کا, لیکن یہ کہ 3 کالیں آج بھی مارننگ میں ایک بہت اچھے بھائی ہیں میرے, ان کا فون آیا, میسیج آیا کہ وہ پراپرٹی انہوں نے کوئی دیکھی ہے, اور تو ان سے بھی بات میں نے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, آئی ایم سو سوری. اس وقت بھی میں ڈرائیو کر رہی ہوں, لیٹ ہو گئی ہوں میں 10 منٹ. تو میں نے کہا چلیں یہ میں بتا دوں. ایک فیملی جو ہے وہ جرمنی سے گئی ہوئی ہے اس وقت استنبول میں, ان کا بھی سیم ہی کویشچن تھا, تو میں نے کہا چلیں یہ میں بتا دیتی ہوں. کافی لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں پراپرٹی لینے کے لیے, 2023 سے پہلے جا رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہت پراپرٹی لے لیں وہاں پر جا کے. تو میں نے کہا یہ بنا دیتی ہوں اکٹھا, تو یہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گی پکچر جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی. اور پراپرٹی خریدتے وقت میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی, اس لیے نہیں کہ میرے ویورز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, میرے کوئی منٹ بڑھ جائیں گے دیکھنے کے لیے, وہ اس لیے کہ آپ کو یقین مانی بہت فائدہ ہوگا اس سے. ایک ٹائٹل ڈیڈ کے بارے میں نے جو ٹاپو کے بارے میں بنائی ہے, اور 2 یا 3 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں کہ آپ جب گھر خریدیں کہاں لیں, کیسا لیں, کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے گھر خریدتے وقت, وہ آپ دیکھیں گے تو تھوڑی سی پکچر آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ ترکی میں انداز یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے گھر خرید لیا, ایون آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دیا, اس کے بعد چاہے آپ نے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے سامنے, چاہے 12 آدمیوں کے سامنے وہ رقم دی ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. جو ایجنٹ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ جی آپ نے تم ٹریول جو اسٹیٹ ایجنسی تھی وہاں دیا تھا, میں کیا جانوں. اسٹیٹ ایجنسی والے کہیں گے جی ہم نے تو مالک کو دے دیا تھا اور مالک بھاگ گیا ہے, وہ اب ہے نہیں, تو ہم کہاں سے دیں. اور اس کے بعد پھر آپ ہاتم پائی جوتم پیزار ہوتی رہتی ہے. ڈیلی کے کیسز ہیں وہاں ڈیلی کے کیسز ہیں, کیونکہ اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, لینگویج کا فرق ہوتا ہے, آپ جلدی سے چاہتے ہیں کہ آپ نے گھر دیکھ لیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اہم ترین, کیونکہ پاکستان سے اسپیشلی جب گراؤنڈ فلور کا گھر ملتا ہے نا, کوئی اپارٹمنٹ گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم نے گھر خرید لیا ہے, کیونکہ بالکل سڑک پہ, اور لیزی بھی ہیں, چلنا بھی نہیں چاہتے, سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنا چاہتے, لفٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واہ بھائی واہ ہمیں تو گراؤنڈ فلور کا مل گیا. لیکن ترکی میں گراؤنڈ فلور جو ہے وہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے. وہ ویڈیوز آپ دیکھیے گا, اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ میں نے بتایا کہ کیوں نہیں لیتے ہیں لوگ. تو اس میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے, وہ نہیں لینا ہے آپ کو, تھوڑی ہمت پکڑنی ہے, سیڑھیوں کے لیے تیار رہیں, لفٹ سے اگر آپ کو پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو نیچے کے گھر نہیں لینے, بغیر گیلری کا گھر نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا کام کی جگہ آ گئی ہے اور میں جو ہوں اپنے ورک پلیس پہ پہنچ گئی ہوں آلموسٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو جو گھر خریدنے کے لیے ریڈی ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے, اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ملاقات ہوگی ضرور. اور کافی لوگوں کی فرمائش پہ جو ہے وہ میں نے ویڈیو کل ہی اپلوڈ کی ہے, جس میں میں نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت کچھ بتایا, تو وہ بھی اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں, تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے گا. باقی میں انشاءاللہ جب ابھی کینیڈا کی سیریز شروع کروں گی تو میں پروونس وائز کہاں کیسا ایکسپیرینس رہا, کس طرح میں نے سروائیو کیا, کیسے میں نے وہاں سے امیگریشن اپلائی کی, اور کیا کیا دشواریاں ہوئیں, کس طرح جو میری اسٹرگل ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی, تو وہ بھی آپ انجوائے کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں آپ لوگ دیکھیے, انجوائے کیجیے, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.